السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے نصاب میں شامل چوتھی یونٹ جو کہ اردو نظم پر مشتمل ہے، اس سے متعلق اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے، تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، کس شاعر کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 میں 77 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوا تھا، اور علامہ اقبال کی جو مزار ہے وہ حضوری باغ کے قریب شاہی مسجد کے جنوب مشرقی مینار کے سایہ میں واقع ہے۔ اگلا سوال، اقبال کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا اقبال کے والد کا نام جو تھا وہ شیخ نور محمد تھا۔ اقبال کے والد ڈپٹی وزیر علی بلگرامی کے یہاں ملازمت کرتے تھے، اور علامہ اقبال کی والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ اقبال کے جو آباء و اجداد تھے ان کا تعلق کشمیری پنڈتوں کے خاندان سے تھا، اور اقبال کے جو جد اعلیٰ بابا صالح تھے انہوں نے 17ویں صدی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اگلا سوال، اقبال کی شاعری کے استاد کون کون تھے؟ جواب ہو جائے گا اقبال کی شاعری کے استاد ارشد گورگانوی اور داغ دہلوی تھے۔ علامہ اقبال نے جو ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی وہ ابو عبداللہ مولانا غلام حسن کے مکتب عمر شاہ اور مولانا میر حسن کے مکتب حسام الدین سے حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے پھر تعلیم حاصل کی تھی، اور پھر اس کے بعد بی اے انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا تھا۔ اس کے بعد پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے ہی انہوں نے ایم اے فلسفہ میں کیا تھا۔ پھر اعلیٰ تعلیم کی غرض سے یہ 1905 میں کیمبرج یونیورسٹی کے ٹرینٹی کالج میں انہوں نے داخلہ لے لیا تھا، اور اس کے بعد یہ لندن چلے گئے تھے، وہاں سے انہوں نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا تھا، اور جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی، اور ان کے پی ایچ ڈی کے جو مقالے کا موضوع تھا وہ ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء تھا۔ اس پر انہوں نے پی ایچ ڈی کری تھی، اور 1908 میں یہ بیرسٹری کی ڈگری حاصل کر کے اپنے وطن واپس آئے تھے۔ اگلا سوال، اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز کس صنف سے کیا؟ جواب ہو جائے گا علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا تھا۔ اگلا سوال، اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم کا کیا نام ہے اور یہ ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ جواب ہو جائے گا اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم کا نام ہمالہ ہے، اور یہ ان کے پہلا مجموعہ کلام جو ہے بانگ درا، اس میں یہ ان کی نظم شامل ہے۔ اقبال نے اپنے پروفیسر آرنولڈ جو تھے، جو ان کے فلسفے کے استاد تھے، جب یہ لندن چلے گئے تھے تو ان کی یاد میں بھی انہوں نے ایک نظم لکھی تھی جو کہ نالہ فراق کے نام سے ہے، اور یہ نظم بھی بانگ درا میں ہی شامل ہے۔ اگلا سوال، علامہ اقبال نے گول میز کانفرنس میں کب کب شرکت کی؟ جواب ہو جائے گا علامہ اقبال نے 2 مرتبہ گول میز کانفرنس میں شرکت کری تھی، پہلی بار 1931 میں اور دوسری بار 1932 میں انہوں نے گول میز کانفرنس میں شرکت کری تھی۔ اگلا سوال، شاہین کا استعارہ سب سے زیادہ کس شاعر نے استعمال کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا شاہین کا استعارہ سب سے زیادہ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں استعمال کیا ہے۔ اگلا سوال، علامہ اقبال نے کس فارسی شاعر کے ساتھ جاوید نامہ میں افلاک کی سیر کی ہے؟ جواب ہو جائے گا علامہ اقبال نے فارسی شاعر رومی کے ساتھ جاوید نامہ میں افلاک کی
شعر کی ہے، اور ان کی جو فلسفہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے اس پر انہی فارسی شاعر مولانا روم جو ہیں، مولانا رومی، انہی کے سب سے زیادہ اثرات نظر آتے ہیں۔ اگلا سوال، اقبال کے اردو کے کتنے شعری مجموعے ہیں؟ جواب ہو جائے گا اقبال کے اردو کے 4 شعری مجموعے ہیں اردو میں۔ ان کے پہلا ہے بانگ درا، دوسرا بال جبریل، تیسرا ضرب کلیم، اور چوتھا ہے ارمغان حجاز۔ جو ان کا چوتھا مجموعہ کلام ہے ارمغان حجاز، یہ آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے۔ اگلا سوال، نظم ساقی نامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ جواب ہو جائے گا نظم ساقی نامہ علامہ اقبال کے پہلا مجموعہ کلام بانگ درا جو ہے اس میں شامل ہے۔ اگلا سوال، اقبال نے اپنی آخری نظم کب اور کس عنوان سے لکھی؟ جواب ہو جائے گا علامہ اقبال نے اپنی آخری نظم حضرت انسان کے نام سے 7 فروری 1938 میں لکھی تھی، اور 21 اپریل 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اگلا سوال، اقبال کو سر کا خطاب کب دیا گیا؟ جواب ہو جائے گا اقبال کو 1923 میں سر کا خطاب دیا گیا تھا۔ جب ان کو سر کا خطاب دیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ان کے استاد جو ہیں میر حسن، ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے، تب یہ سر کے خطاب کو قبول کریں گے۔ اگلا سوال، اقبال نے خودی کی مختصر تعریف کیا بتائی ہے؟ جواب ہو جائے گا اقبال نے خودی کی مختصر تعریف احساس نفس اور تعین ذات بتائی ہے۔ اگلا سوال، اقبال کے وہ کون سے استاد تھے جنہیں اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا؟ جواب ہو جائے گا اقبال کے استاد میر حسن تھے، جنہیں اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ اگلا سوال، خواجہ الطاف حسین حالی نے اقبال کی کس نظم کے شعر کو پسند کر کے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں 10 روپے کا نوٹ دیا تھا؟ جواب ہو جائے گا خواجہ الطاف حسین حالی نے تصویر درد جو علامہ اقبال کی نظم ہے اس کے ایک شعر کو بہت پسند کیا تھا اور انہیں 10 روپے کا نوٹ انعام میں بھی دیا تھا۔ اگلا سوال، نظم ذوق و شوق میں ریگ نواح کاظمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہو جائے گا نظم ذوق و شوق جو کہ نصاب میں شامل نظم ہے، اس میں ریگ نواح کاظمہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ گزشتہ کئی سالوں کے سوال نامے میں یہ سوال پوچھا گیا ہے، اسی لیے امتحان کے نقطۂ نظر سے یہ سوال بہت اہم ہے۔ نظم ذوق و شوق جو ہے یہ اقبال کے مجموعہ کلام بال جبریل جو کہ ان کا دوسرا مجموعہ کلام ہے اس میں شامل ہے، اور نظم ذوق و شوق کے جو اکثر اشعار ہیں وہ فلسطین میں لکھے گئے ہیں۔ اگلا سوال، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ درج بالا شعر کس شاعر کا ہے؟ جواب ہو جائے گا درج بالا شعر علامہ اقبال کا ہے۔ علامہ اقبال کے ہی اس شعر سے کار جہاں دراز ہے قرۃ العین حیدر نے اپنی خود نوشت کا نام رکھا ہے۔ اگلا سوال، بانگ درا کی کس نظم کو عبد القادر سروری نے بانگ درا کا دل کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا بانگ درا کی نظم شمع و شاعر کو عبد القادر سروری نے بانگ درا کا دل کہا ہے۔ اگلا سوال، بال جبریل کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا بال جبریل کو گل سرسبد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اگلا سوال، حضرت اقبال میں جو خوبیاں پیدا ہوئیں، قوم کی نظریں جو ان کے طرز کی شیدا ہوئیں، علامہ اقبال کو اس شعر کے ذریعے کس شاعر نے خراج عقیدت پیش کی؟ جواب ہو جائے گا علامہ اقبال کو اس شعر کے ذریعے اکبر الہ آبادی نے خراج عقیدت پیش کی۔
اگلا سوال، اقبال کو غالب کا معنوی فرزند کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا علامہ اقبال کو غالب کا معنوی فرزند مالک رام نے کہا ہے۔ اگلا سوال، ہند و پاک میں اقبال کی 100 سالہ تقریبات کب منعقد ہوئیں؟ جواب ہو جائے گا ہند و پاک میں علامہ اقبال کی 100 سالہ تقریبات 1977 میں منعقد ہوئیں۔ اگلا سوال، اقبال کی شاعری میں رومانی اثرات بہت نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال مشہور ناقد محمد حسن کا ہے۔ اگلا سوال، شاعر انقلاب کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کو کہا جاتا ہے۔ جوش کا پورا نام شبیر حسن خان تھا۔ جوش 5 دسمبر 1896 کو ملیح آباد میں ملیح آباد کے محلہ مرزا گنج میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور جوش کا انتقال 22 فروری 1982 کو اسلام آباد پاکستان میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، جوش کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا جوش کے والد کا نام بشیر احمد خان تھا۔ اگلا سوال، جوش کی شاعری کے استاد کون تھے؟ جواب ہو جائے گا جوش کی شاعری کے استاد مرزا ہادی عزیز لکھنوی تھے۔ جوش نے سیتاپور، لکھنؤ، علی گڑھ اور آگرہ میں تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی، اور جوش نے 9 برس کی عمر سے ہی شعر گوئی شروع کر دی تھی، اور انہوں نے اپنی شاعری کی ابتدا غزل سے کی تھی۔ اگلا سوال، یادوں کی بارات کس کی خود نوشت ہے؟ جواب ہو جائے گا یادوں کی بارات جوش ملیح آبادی کی خود نوشت کا نام ہے۔ اگلا سوال، جوش نے ماہنامہ کلیم کب جاری کیا؟ جواب ہو جائے گا جوش نے ماہنامہ کلیم 1936 میں دہلی سے جاری کیا تھا۔ اگلا سوال، جوش نے ماہنامہ شعلہ و شبنم کب جاری کیا؟ جواب ہو جائے گا جوش نے ماہنامہ شعلہ و شبنم 1905 میں جاری کیا تھا۔ اگلا سوال، جوش رسالہ آج کل کے مدیر کب تک رہے؟ جواب ہو جائے گا جوش 1948 سے لے کر 1955 تک آج کل رسالہ جو شائع ہوتا تھا اس کے مدیر رہے۔ اگلا سوال، جوش کو شاعر اعظم کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا جوش کو شاعر اعظم منشی دیا نارائن نگم نے کہا ہے۔ اگلا سوال، شاعر شباب، مصور شباب، شاعر رومان، الفاظ کے جادوگر، لفظوں کا بادشاہ، قبلہ زندان جہاں، شاعر جمالیات کس شاعر کا لقب ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام القابات جوش ملیح آبادی کے ہیں۔ اگلا سوال، جوش نے کتنے مرثیے لکھے؟ جواب ہو جائے گا جوش نے کل 9 مرثیے لکھے، اور انہوں نے اپنا پہلا مرثیہ جو لکھا وہ آواز حق کے نام سے 1918 میں لکھا تھا۔ اگلا سوال، جوش کے شعری مجموعوں کے نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا جوش کا پہلا شعری مجموعہ جو ہے وہ روح ادب کے نام سے ہے، 1920 میں شائع ہوا۔ دوسرا شعری مجموعہ شاعر کی راتیں 1933 میں شائع ہوا۔ تیسرا شعری مجموعہ نقش و نگار 1936 میں شائع ہوا۔ چوتھا شعری مجموعہ شعلہ و شبنم 1936 میں شائع ہوا۔ پانچواں شعری مجموعہ فکر و نشاط 1937 میں شائع ہوا۔ چھٹا شعری مجموعہ جنون حکمت، یہ ان کی رباعیوں کا مجموعہ تھا، یہ 1934 میں شائع ہوا تھا۔ پھر
एक और शेरी मजमूआ 7वां हर्फ व हिकायात 1938 में शाये हुआ। आयात व नगमात 1941 में शाये हुआ। अर्श व फर्श ये इनका शेरी मजमूआ 1944 में शाये हुआ। रामिशो रंग 1945 में शाये हुआ। सुम्बुलो सलासिल 1944 में शाये हुआ। सैफो सुबू 1947 में शाये हुआ। सरूदो खरोश 1953 में शाये हुआ और समूमो सबा 1954 में शाये हुआ। ये जो थे ये सब जोश के शेरी मजमूए थे जो इस सन में शाये हुए। अगला सवाल, सनाउल्लाह डार किस शायर का असल नाम है? जवाब हो जाएगा सनाउल्लाह डार मीरा जी का असल नाम है। मीरा जी 25 मई 1912 में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 3 नवंबर 1949 में मुंबई में हुआ था। अगला सवाल, मीरा जी के वालिद का क्या नाम था? जवाब हो जाएगा मीरा जी के वालिद का नाम मुंशी मेहताबुद्दीन था। अगला सवाल, मीरा जी ने अदबी दुनिया लाहौर में किस नाम से सियासी मजमून लिखे? जवाब हो जाएगा मीरा जी ने बसंत सहाय के नाम से अदबी दुनिया लाहौर में सियासी मजमून लिखे थे। अगला सवाल, मीरा जी को अदबी गांधी का लक़ब किसने दिया था? जवाब हो जाएगा मीरा जी को अदबी गांधी का लक़ब नून मीम राशिद ने दिया था। अगला सवाल, मीरा जी ने बशीर चंद के नाम से किसको खतूत लिखे थे? जवाब हो जाएगा मीरा जी ने बशीर चंद के नाम से मीरा सेन को खतूत लिखे थे। अगला सवाल, विश्वनंदन और मीरा जी अलमारूफ बंदे हसन के नाम से किसने ख़त लिखे थे? जवाब हो जाएगा विश्वनंदन और मीरा जी अलमारूफ बंदे हसन के नाम से मीरा जी ने ख़त लिखे थे। अगला सवाल, मीरा जी ने कब से कब तक ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में काम किया? जवाब हो जाएगा मीरा जी ने 1942 से लेकर 1945 तक इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया था। अगला सवाल, मीरा जी अदबी दुनिया लाहौर के नायब मुदीर कब से कब तक रहे? जवाब हो जाएगा मीरा जी 1938 से 1941 तक अदबी दुनिया लाहौर के नायब मुदीर रहे थे। मीरा जी ने माहनामा साकी दिल्ली में अदबी कालम भी लिखे थे, इसके अलावा बातें के उन्वान से, जो कि अगला सवाल है। अगला सवाल, मीरा जी ने किस उन्वान से माहनामा साकी दिल्ली में अदबी कालम लिखे? जवाब हो जाएगा मीरा जी ने बातें के उन्वान से माहनामा साकी में इन्होंने अदबी कालम लिखे। अगला सवाल, मीरा जी की पूरी शायरी को तरक्की पसंदों ने क्या कहा है? जवाब हो जाएगा मीरा जी की पूरी शायरी को तरक्की पसंदों ने जिनसी गलाजत का ढेर कहा है। अगला सवाल, नई शायरी का बानी किसे तस्लीम किया जाता है? जवाब हो जाएगा नई शायरी का बानी मीरा जी को तस्लीम किया जाता है। अगला सवाल, मीरा जी का ताल्लुक़ किस अदबी हल्के से था? जवाब हो जाएगा मीरा जी का ताल्लुक़ हल्क़े अरबाबे ज़ौक़ से था। हल्क़े अरबाबे ज़ौक़ के एक अहम रुकन थे मीरा जी। अगला सवाल, 3 रंग और पाबंद नज़में किस शायर की किताबें हैं? जवाब हो जाएगा 3 रंग और पाबंद नज़में ये मीरा जी की किताबें हैं। अगला सवाल, रस की अनोखी लहरें किसकी नज़्म है? जवाब हो जाएगा रस की अनोखी लहरें मीरा जी की नज़्म है। अगला सवाल, कलर्क का नगमे मोहब्बत, जात्री और समंदर का बुलावा किसकी नज़्में हैं? जवाब हो जाएगा कलर्क का नगमे मोहब्बत, जात्री और समंदर का बुलावा ये तीनों नज़में मीरा जी की हैं और ये तीनों नज़में जो हैं हमारे निसाब में शामिल नज़में हैं। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, कुल्लियाते मीरा जी किसने मुरतब किया? जवाब हो जाएगा कुल्लियाते मीरा जी डॉक्टर जमील जालबी ने
1994 میں مرتب کیا تھا۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے یہ سوال و جواب یہاں پر ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہمارے سوال و جواب کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز اور UGC نیٹ کے امتحان سے متعلق تمام تر معلومات آپ کو ہمارے چینل کے ذریعے ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔